بچوں کو تعلیم و تربیت کے واسطے جس جگہ پر بھی پہنچائے اس جگہ کو اسلام سے جوڑ کر دیکھے، عقیدے کے ساتھ وابستہ کر کے دیکھے۔ گھر میں ماحول نہیں بنائیں گے تو بھی آپ اپنی نسل کو، اپنی اولاد کو صحیح معنوں میں اپنا جانشین نہیں بنا سکیں گے، اور اگر اسکول کا صحیح انتخاب نہیں کریں گے تب بھی آپ اپنی اولاد کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈھکیلیں گے، ان سے کوئی خیر خواہی نہیں کریں گے۔ اچھی تعلیم ایک انسان کی اچھی زندگی کے لیے کافی نہیں ہے، مددگار تو ہے لیکن کافی نہیں۔ اچھی زندگی گزارنے کے واسطے اچھی تعلیم کے ساتھ بلند اخلاق کا ہونا بھی ضروری ہے، اور بلند اخلاق اب اسکولوں میں کہیں نہیں دیے جاتے، اس لیے اس کو اپنے گھر کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے گھر میں ایسا ماحول ہو، ایسی تربیت ہو، ایسی تعلیم بچوں کو دی جائے اسلام کے حوالے سے، خلق محمدی کے حوالے سے، کہ یہ بچے بلند اخلاق گھر ہی سے ہوں، اور جب یہ اسکول میں جائیں تو ایسے اسکول کا انتخاب کرنا چاہیے جس اسکول میں جہاں تعلیم عمدہ ہو وہیں پر تہذیب بھی اچھی ہو۔ تہذیب اسلامی سے اپنے بچوں کو محروم کر کے ہم کوئی دنیا میں اچھے لوگوں کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ پچھلے لوگ جب اپنی اولاد کے اوپر محنت کرتے تھے اور اس امانت کو خیانت سے بچاتے تھے تو اچھے لوگ دنیا میں ہر جگہ موجود ہوتے تھے، مسلمانوں ہی میں نہیں غیر مسلموں میں بھی بلند کردار لوگ موجود ہوتے تھے۔ ایمان کا نور ان کے پاس نہیں ہوتا تھا، وہ الگ بات ہے، لیکن اخلاق کی بلندی ان کے پاس ہوتی تھی، کردار ان کے اچھے اور بہتر ہوتے تھے۔ لیکن ایک ایسے دور سے ہم آپ گزر رہے ہیں جس دور میں اسکول جو ہیں وہ بزنس ہیں، وہ درسگاہیں نہیں ہیں، وہ تعلیم گاہیں نہیں ہیں، اسکول مارکیٹیں ہیں، بہتر سے بہتر مارکیٹیں ہیں۔ پچھلے دنوں یہ بات سامنے آئی تھی کہ حکومت نے، ابھی کئی برس پہلے کی بات ہے، کہ حکومت نے انکم ٹیکس سے اسکولوں اور دواخانوں کا استثناء برخاست کر دیا ہے۔ پہلے ایک نظریہ تھا، وہ یہ تھا کہ ہاسپٹلز خدمت انسانی کے واسطے ہوتے ہیں، دواخانے انسانوں سے ہمدردی کرنے اور ان کی خدمت کرنے کے واسطے ہوتے ہیں، اگرچہ کہ اس کے ساتھ کچھ لوگوں کا روزگار اور ان کی معیشت وابستہ ہوتی ہے، لیکن ان کا مقصد انسانوں کی خدمت کرنا ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اسکولوں کے بارے میں یہ تصور تھا کہ اسکول تو سماج کا گود ہیں، اسی میں سماج تربیت پاتا ہے، یہیں سے وہ سیکھ سکھا کر اخلاق مند بن کر خدمت انسانی کے جذبوں سے معمور ہو کر سماج کا حصہ بن جاتا ہے۔ اس لیے حکومتوں نے، پچھلی حکومتوں نے اسکولز کو اور ہاسپٹلز کو انکم ٹیکس سے مستثنا کر دیا تھا کہ ان کا کیا انکم ٹیکس ہے بھائی، یہ تو انسانوں کو بچا رہے ہیں، انسانوں کی حفاظت کر رہے ہیں، انسانوں کی عزت کا سامان ہے۔ لیکن جب سے یہ دیکھا کہ صاحب سب سے زیادہ کمانے کے لیے نمبر 1 پر دواخانے ہیں اور نمبر 2 پر اسکولز ہیں، جب یہ دیکھا گیا کہ یہ کمرشل ہو گئے، اب ان کا مقصد تجارت ہے، اب ان کا مقصد لوگوں کی دولت کو بٹورنا اور چوسنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جب یہ بات ہوئی ہے تو پھر حکومتوں نے سوچا کہ ہم ان کا انکم ٹیکس کیوں چھوڑیں، اس لیے انہوں نے ان کا استثناء بھی ختم کر دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے دنیا والوں کو یہ بات سمجھ میں آئی ہے، ایسے ہی ہر عقل مند کو، ہر مسلمان کو یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ آج جس دور میں ہم رہتے ہیں، اس دور میں دواخانہ ہو یا تعلیم گاہ ہو، جس کو درس گاہ کہتے ہیں، اب اسکول کہہ لیجئے، کالجز کہہ لیجئے، آپ جو بھی، یہ بزنس ہیں، یہ تعلیم گاہیں نہیں ہیں۔ اسکولوں میں پڑھنے والے جانتے ہیں ہمارے بچے کہ ان کو وہاں کیا تعلیم ملتی ہے، کالجز میں کیا تعلیم ملتی ہے، اسکول میں تو پھر بھی محنت ہوتی ہے اور پڑھایا جاتا ہے، لیکن کالجز میں کیا تعلیم ہوتی ہے؟ جتنے پاس ہونے والے ہیں اپنی ذاتی محنتوں سے پاس ہونے والے ہیں،
ٹیوشن پڑھ کے پاس ہونے والے ہیں. اتنی بڑی بڑی فیسیں کالجز کے اندر اس لیے دی جا رہی ہیں کہ وہ یونیورسٹی میں ایگزام کے حقدار بنے، بس اس لیے دی جا رہی ہیں. لیکن اس امید پر کوئی وہاں فیس نہیں جمع کر رہا ہے کہ انہیں برس کے 12 مہینوں میں تعلیم کے تمام دنوں میں باقاعدہ طور پر ہمیں بٹھایا جائے گا، پڑھایا جائے گا. ہم جس چیز سے، جس سبجیکٹ سے ناواقف ہیں وہ ہمیں دیا جائے گا. جو علم اس سال ہمیں ملنا چاہیے وہ کالج ہمیں خود دے گا. لیکچرر شفقت کے ساتھ پڑھائیں گے. مینجمنٹ ہمیں باقاعدہ طور پر غیر حاضریوں سے بچائے گا. جب یہ ماحول ہو کہ حیدرآباد کے ایک بڑے مشہور کالج کے بارے میں پڑھنے والے ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے کہا کہ بسا اوقات اگر ہم پابندی سے چلے جائیں تو لیکچررز ہی کہتے ہیں کہوں تم لوگ پابندی سے آ رہے ہو، کچھ کھیل کود کرو، کچھ پکنک کا پروگرام بناؤ، کچھ یہ کرو. تو ایسے کالجز کے اندر علم کیا ملنے والا ہے؟ بھائی ان کو دولت بٹورنا ہے، وہ اپنا دولت بٹور رہے ہیں. اگر علم لیا جاتا تو کالج میں تو بہت نازک وقت ہے، صلاحیتوں کے بننے کا زمانہ ہے. ایسے وقت میں بچوں کو اتنا مصروف کیا جا سکتا تھا اور اس قدر تعلیمی ذمہ داریاں ان کے اوپر ڈالی جا سکتی تھی کہ ان کو معاشقے کرنے کی فرصت نہ ملتی. اتنی ڈالی جا سکتی تھی اور وہ اپنے آپ کو پڑھائی میں لگا دیتے، کتابوں کے پیچھے لگا دیتے اور ان کو اتنی محنت کرنی پڑتی. اور ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک طالب علم کالج میں داخلہ لیا اور اس کے انتہائی اہم عنوانات ہیں اور اس کے باوجود اس کے پاس اتنی فرصت ہے کہ وہ گھر میں رہے، اور اتنی فرصت ہے کہ کبھی کتاب کھول کے نہ دیکھے، اتنی فرصت ہے کہ وہ گھر میں کبھی لکھتا پڑھتا نظر نہ آئے. اس کے برخلاف تو ہم دیکھتے ہیں مدارس دینیہ کے اندر کہ وہی 7 گھنٹے بچوں کو پڑھنا پڑتے ہیں اور وہی 7 سبجیکٹ اور مضامین ان کے بھی ہیں، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ رات میں 12 بجے تک پڑھنے کے باوجود پڑھنے کے لیے ٹائم کافی نہیں ہوتا. سفر سے میں راتوں میں آتا ہوں 1 بجے، کبھی 2 بجے، تو 1-2 بجے بھی بچے بیٹھ کر کہیں نہ کہیں دبکے مدرسے کی طرف سے بتیاں بجھا دی جاتی ہیں، 1 آدھ لائٹ روشنی کے لیے رکھی جاتی، تو وہاں جا کے بیٹھ کے پڑھتے ہیں اور پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ٹائم کافی نہیں ہو رہا، بس نہیں ہو رہا. تو کیوں؟ پڑھنا ہے ہی نہیں. اگر پڑھنا ہوتا تو کیوں نہ قابل لوگ دنیا کے اندر وجود میں آتے. قابل لوگوں کا پرسنٹیج کتنا ہے؟ فارغ لوگ تو بہت ہیں لیکن قابل لوگ اس میں کتنے ہوتے ہیں؟ ان کی تعداد بہت تھوڑی سی ہوتی ہے، مختصر سی ہوتی ہے، اور وہ اپنی ذاتی محنت سے پڑھا ہوا بچہ ہوتا ہے یا بچی ہوتی ہے، اس پر اسکول اور کالج کا کوئی خاص احسان نہیں ہوتا اس کے اوپر. معاشرے کو آپ دیکھ لیں، صورتحال دیکھ لیں، آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ پڑھے ہوئے ہیں بہت سے لوگ اس کے اندر. ہم تو اسکولوں کالجوں میں پڑھے ہوئے نہیں، لیکن حالات پر تو ہم بھی نظر رکھے ہوئے ہیں. کیا ماحول ہوتا ہے، کیسا سسٹم ہوتا ہے. ہم ایک جگہ جاتے ہیں مدارس کے اندر، لوگ کہتے ہیں کہ صاحب کوئی پروگرام رکھا جاتا ہے، ہم جاتے ہیں طلباء کو نصیحت کرنے کے لیے، تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی دیر ہم نصیحت کریں گے تو وہ باادب بیٹھے ہوئے ہوں گے اور ہم انہیں اللہ رسول کی بات بتائیں گے. ایک مسلم مینجمنٹ کے تحت چلنے والا اقلیتی کالج جس میں مسلمانوں ہی کی غالب تعداد ہے، وہاں سے بھی کبھی کوئی پرنسپل کہتا ہے کہ ہمارے پاس ایک نصیحت کا دن رکھا جائے. کئی دفعے مجھے بھی جانا ہوا، کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی، اتنا شور ہنگامہ کرتے، بیان چلتے رہتا ہے، بولنے والا بولتا رہتا ہے، کھیلنے والے کھیلتے رہتے ہیں، ہنسنے والے ہنستے رہتے ہیں، مذاق کرنے والے مذاق کرتے رہتے ہیں، آوازیں نکالنے والے آوازیں نکالتے ہوتے ہیں. یہ ماحول ہوتا ہے. یہ ماحول کیا خود سے بن گیا ہے؟ یہ ماحول خود سے نہیں بنایا. چونکہ ذمہ داروں کے ذمے یہ ہے ہی نہیں کہ وہ اپنی قوم کی نسلوں کی حفاظت کریں، ان کو تہذیب سکھائیں، انہیں اخلاق سکھائیں، انہیں ایک سچا پکا مسلمان بنائیں، ایک صحیح انسان بنائیں. بھائی مسلمان بھی نہ ہو تو انسان میں کوئی اخلاق ہوتے ہیں. آپ کے ہاں کوئی مہمان آیا ہے، آپ کسی کو بلائے ہیں، آپ کسی سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی کوئی بات یہاں نصیحت کی جائے، اور اس کے بعد ہمیں کیسے بیٹھنا چاہیے اور ہمیں کس طرح دین کی بات سننا چاہیے. اور دین کو بھی چھوڑ دیجئے، آپ کا لیکچرر آ جائے، وہ چاہے کچھ بھی پڑھانے کے لیے آیا ہو، وہ آپ کا استاذ ہے. استاذ کے سامنے ڈسپلن کیسا ہونا چاہیے اور استاذ
عزت کیسے کی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ جو بات کرے اور وہ جو سبق پڑھائے تو اسے کس اہتمام سے پڑھنا چاہیے اور کیسی توجہ کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں یہ اسکولوں کی ذمہ داری ہے، یہ کالجوں کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کیوں درسگاہیں کھولی ہیں؟ لوگ اپنے بچوں کی عمر کا ایک بڑا حصہ تمہارے حوالے کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوموں کو لا کر تمہاری گود میں ڈال دیتے ہیں، اور وہاں سے لے کے جوان ہونے تک وہ تمہارے ذمے کیے ہوئے ہیں بچوں کو۔ تو کہا 70,000 چاہیے، 80,000 چاہیے، 1,00,000 چاہیے، جو منہ مانگا پیمنٹ کر رہے ہیں، آپ ان کو کیا سکھاتے ہیں؟ یہ سب خیانتیں ہیں۔ دنیا میں نہیں پوچھا جائے گا، شاید نہیں ہے کسی کے پاس ہمت کہ لوگ یہ مواخذہ کریں، شاید حکومت کی بھی یہ قوت نہیں ہے کہ وہ ان کالجوں کو ڈسپلن قائم کرنے کی ترغیب دیں، تعلیم کا معیار بنائیں، خواندگی کے اوپر نظر ڈالیں کہ انہوں نے اس مہینے میں کتنا پڑھایا ہے، کتنا پڑھا ہے، کتنا پڑھایا گیا ہے، یہ ہو۔ لیکن نہیں، وہاں پر فیس دے کر ایڈمیشن لینے کے باوجود ٹیوشن پڑھ کر اس میں بھی خرچہ کر کے اپنی محنت سے پاس ہونا پڑتا ہے۔ جب یہ سب ہوتا ہے تو پھر اس کا مواخذہ دنیا میں تو شاید اب کوئی کرنے والا نہیں۔ اندھا دھند آنکھ بند کر کے قوم کا پیسہ تعلیم کے نام پر بٹورتے رہیں اور ان کی کوئی تعلیم نہ ہو، یہ تو سب ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن آخرت میں کیا مسلمان نہیں پوچھا جائے گا؟ ہر مسلمان آخرت میں پوچھا جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر قیامت کے دن تم سے ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ 5 سوال ہونے سے پہلے اللہ کے سامنے سے قدم ٹل نہیں سکتا بنی آدم کا، حدیث شریف کے اندر موجود ہے۔ تو جتنے ذمہ داران اسکول چلانے والے مسلمان ہیں، غیر مسلموں کی ہم بات نہیں کر رہے، ان کے عقیدے کے مطابق وہ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن مسلمان کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد اللہ اٹھائیں گے، اپنے سامنے کھڑا کریں گے اور اللہ پاک حساب لیں گے اور اللہ کو جواب دینا ہے ہر امانت کے بارے میں۔ تو جب ہم مال کی امانت کے بارے میں، پیسے کی امانت کے بارے میں، زمین کی امانت کے بارے میں پوچھے جانے والے ہیں، تو کیا انسان جو سب سے قیمتی ہے اس کی امانت کے بارے میں نہیں پوچھے جانے والے؟ یہ انسان جتنے اسکول میں دیے گئے ہیں یہ امانت ہے اللہ رب العزت کی، یہ انسان جتنے کالجز میں دیے گئے ہیں یہ امانت ہے اللہ رب العزت کی۔ اس امانت کے بارے میں یہ کہنا کہ بھائی ایسا ہی چل رہا ہے، ایسا ہی چلتا ہے، ایسا سمجھنا اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دہی کے احساس سے محروم ہونے کا نتیجہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دینے کا احساس ہوتا تو پھر یہ مینجمنٹ پوری کوشش کرتا کہ ہمارے ماحول کے اندر اللہ کا دین غالب رہے، اللہ کا دین غالب رہے، اور ہم نماز کا اہتمام کرائیں اور ہم ڈسپلن سکھائیں، ہم تہذیب سے ان کو آراستہ کریں۔ ان کے اندر ہوتے ہیں اپنے جذبات ہر عمر کے حساب سے، لیکن ان جذبات کے مقابلے میں کوئی تعلیم دینے والا بھی ہونا چاہیے، تو وہ اس سے ٹکرا کر کے اعتدال پر آ جاتے ہیں۔ اگر جذبات ہوں جوانی کے لیکن دوسری طرف سے کوئی اس کو سکھانے سمجھانے والا بھی نہ ہو تو پھر وہ حد سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ جذبات تو ہوتے ہیں، جذبات کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، جذبات ہوتے ہیں، لیکن ادھر سے جذبات بڑھ رہے ہوں اور ادھر سے اللہ رسول کی بات سمجھائی جا رہی ہو، اخلاق و تہذیب کی باتیں سکھائی جا رہی ہوں، تو ان جذبات میں اعتدال پیدا ہو جاتا ہے۔ اعتدال جب پیدا ہو جائے گا تو وہ برے نہیں ہوں گے اور وہ اچھے ہی بنیں گے، ان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے ہمارا مسئلہ کہ ہم اپنی نسلوں کو کیا کریں گے۔ ابھی یہ سیزن ہے کہ لوگ اسکولوں کا انتخاب کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں اپنے ان بچوں کے واسطے جن بچوں کو ابھی تک انہوں نے کہیں داخل نہیں کیا ہے۔ اب بچے کچھ بولنے لگے ہیں، قلم ہاتھ میں لینے کے قابل ہوئے ہیں، پڑھنے کے لائق ہوئے ہیں، تو آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کہیں نہ کہیں پڑھائیں گے، ان کے لیے ایک اچھا اسکول ہونا چاہیے۔ آپ کے ذہن میں اچھے اسکول کا کوئی بھی معیار ہوگا، لیکن یاد رکھیے آپ مسلمان ہیں، اس لیے مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ کو اچھے کے اندر
ایمان، اسلام، اللہ تعالیٰ کی توحید کی معرفت، نبی کی عظمت، رسالت کی حقیقت، قرآن کا صحیح پڑھنا آنا، عقیدوں سے واقف ہونا، یہ بھی اچھے میں شامل ہونا چاہیے، اور نہیں ہے تو کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس کے ملے بغیر کوئی چیز اچھی نہیں ہو سکتی۔ ہمارے دین کو داخل کیے بغیر، عقیدے کو داخل کیے بغیر، اعمال و اخلاق کو داخل کیے بغیر کوئی چیز اچھی نہیں ہو سکتی۔ نہ میڈیسن اچھی ہو سکتی ہے، اور نہ انجینئرنگ اچھی ہو سکتی ہے، اور نہ کوئی بھی ایجوکیشن اچھا ہو سکتا ہے۔ اسی وقت اچھا ہوگا جب اس کے ساتھ اللہ کا دین بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہو، اللہ کا دین بھی جڑا ہوا